قرآن اور سائنس آج اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو کسی انفارمیشن کو تب تک صحیح نہیں مانتی جب تک سائنس اس کی اس انفارمیشن کو جسٹیفائی نہ کر لے، یا یہ انفارمیشن سائنس کے اس ایکسپیریمنٹ پر بالکل فٹ نہ بیٹھے۔ بٹ کچھ ایسے لوگ جو اسلام سے انتہائی نفرت کرتے ہیں، وہ اسلام کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کی یہ کوشش بالکل ہی ناکام ثابت ہوتی ہے۔ یہ لوگ خود کو بہت ہی لاجیکل پرسنالٹی ایڈریس کرتے ہیں، اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر نعوذ باللہ سائنٹیفک ایرر ہے، وچ مینس کہ قرآن کی کچھ ایسی آیتیں ہیں جو سائنس کیٹیگری میں آتی ہے، جسے سائنٹیفک آیات کہا جاتا ہے۔ وی مسلم وی بلیو دیٹ کہ قرآن کا ایک ایک لفظ بالکل صحیح ہے، اور یہ ہر طرح کی غلطی گرامیٹیکلی اور سائنٹیفکلی سب سے بالکل پاک ہے، اور یہ ورڈ آف گاڈ یعنی اللہ کا بھیجا ہوا ایک کلام ہے۔ وہ اللہ جس کے لیے نہ کوئی پاسٹ ہے نہ کوئی فیوچر ہے، اس کے لیے سب برابر ہے۔ تو یہ ممکن نہیں کہ قرآن کی کوئی بھی آیت غلط ہو یا اس میں کسی طرح کا کوئی ایرر ہو، بلکہ اس کے اپوزٹ قرآن کی کچھ ایسی آیات جو دماغ کو بالکل ہی حیران کر دینے والی ہے، جسے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ فار ایگزامپل قرآن کی یہ آیت جس میں اللہ نے کہا کہ یاد کرو اس دن کو جس دن ہم آسمان کو فولڈ کر دیں گے، لپیٹ لیں گے، جس طرح کسی خط کو فولڈ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے اور یقیناً ہم اسے کر کے رہیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم اس پورے یونیورس کو لپیٹ لیں گے جس طرح کسی پیپر کو لپیٹا جاتا ہے۔ بٹ یہ چیز کیسے پاسبل ہو سکتی ہے کہ یہ یونیورس جو بالکل ہی نتھنگ ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے فولڈ کیا جا سکتا ہے؟ اگین وی مسلمز وی بلیو کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اینڈ وی بلیو کہ یہ آیت بالکل ہی صحیح ہوگی۔ بٹ یہ آیت بالکل ہی صحیح ہے کیونکہ سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ یہ جو یونیورس ہے یہ نتھنگ نہیں بلکہ سم تھنگ ہے، اور اسے واقعی فولڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات خود سائنسدانوں نے کہی۔ What's left is empty space. And as it turns out, empty space is not nothing. It's something. Something with hidden characteristics as real as all the stuff in our everyday lives. In fact, space is so real, it can bend. Space can twist. And it can ripple. So real. Let's see another miracle. جیسا کہ اللہ نے قرآن کے چیپٹر 17 ورس 12 میں کہا کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، اور ہم نے رات کی نشانی چاند کو دھندلا کر دیا، مٹا دیا، اور دن کی نشانی یعنی سورج کو ہم نے چمکتا رکھا۔ اس آیت میں یہ کلیئرلی لکھا ہے کہ رات کی نشانی کو اللہ نے مٹا دیا، بجھا دیا، یعنی ایک ٹائم پر چاند بھی چمکتا تھا، سورج کی طرح روشن تھا، اور چاند میں بھی بہت چمک تھی، کیونکہ اللہ نے اسے رات کی نشانی بنایا تو اس کو بجھا دیا اور مٹا دیا، اس کی لائٹ چھین لی۔ کیا یہ آیت انسائنٹیفک ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ آیت بالکل ہی صحیح ہے۔ آج سائنٹسٹ اس چیز سے بالکل ایگری کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ایک ٹائم پر یہ ہمارا مون چاند ایک فائری میس تھا، بٹ اس کی آگ دھیرے دھیرے ٹھنڈی ہو گئی اور یہ بجھ گیا، اور یہ چیز خود سائنسدانوں نے بھی بتائی۔ The Earth formed, and while it was still young, another planet-sized object, something about the size of Mars, came in and hit the Earth. Blew off a huge amount of material, which then coalesced and formed the moon. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سائنٹیفک ایرر ہے، تو یہ آیت ان کے لیے بہت ہی سرپرائزنگ پوائنٹ ہے، اور ایسی بہت سی آیات قرآن مجید میں ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔